سورۃ القصص آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین مکہ سے ایک شکوہ ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے اندر اپنا نبی بھیجا، اگر ہم نبی نہ بھیجتے اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت کوئی عذاب آ جاتا تو ان لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے حجت ہی پوری نہیں کی، ہمارے طرف تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، کوئی رسول آتا ہم اس کی اتباع کرتے اور ہم پکے مومن ہوتے، جب اللہ نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں تو پھر پکڑ کس بات کی؟ کیا اللہ کا کوئی پیغام آیا جو ہم نے رد کیا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ جب ان کے پاس آپ آئے تو اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئی، آپ کے پاس کچھ ہے؟ یعنی کہ اللہ کے نبی پر یہ اعتراض ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی سچے رسول ہیں تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا، ید بیضاء، یہ معجزات تھے، آپ کے پاس کیا نشانی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ اعتراض ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہارون آئے، تب یہی پیغمبر کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور یہ دو نشانیاں ہیں، عصا ید بیضاء، یہ دیکھو اللہ کی قدرت کو دیکھو، یہ معجزے دیکھو، تب کہتے تھے یہ جادو ہے۔
یہ دونوں پکے جادوگر ہیں اور ہم ان کی کوئی بات نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی ایک راستہ ہو، ان کا تو ایک راستہ ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ کہ اللہ نے کوئی عذاب کیوں بھیجا، کوئی نبی پہلے بھیجتا، ہمارا امتحان تو لے کے دیکھتا، ہم 100% اللہ کے نبی کی بات مانتے، اتباع کرتے، پکے مومن ہوتے۔ اچھا، اب اللہ نے حجت پوری کر دی، نبی بھیج دیا، اب اعتراض یہ ہے کہ موسیٰ کے پاس جو معجزات تھے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو موسیٰ کی تم بات کر رہے ہو، وہی موسیٰ جب آیا تھا تب تم نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو جادو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دیکھو موسیٰ کی تورات کو تم نے نہیں مانا تھا، میرے اوپر اللہ کا کلام قرآن مقدس اترا ہے، تم اس کو بھی نہیں مان رہے ہو۔ چلو اگر تمہارے پاس تورات اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے جو رہنمائی کرتی ہو، جو سیدھا راستہ دکھاتی ہو، تو تم لے آؤ۔ تم میری بات نہیں مانتے، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ اگر وہ کتاب قرآن سے بڑھ کر ہے، تورات سے بڑھ کر ہے، اس میں ہدایت ہے، اس کے اندر نور ہے، اس میں بصیرت کی باتیں ہیں، تم لے آؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس کہاں سے کتاب آ جائے گی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ خواہش کے بندے ہیں۔ ان کا مشن صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، جو جی میں آیا وہی کریں گے۔ ان کے لیے نہ تو اللہ کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کی وحدانیت کی اہمیت ہے، نہ اللہ کے رسولوں کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک بات بڑھانے کے لیے، بات بنانے کے لیے جھوٹے اعتراضات کہ ہم کیسے نبی مان لیں، ان کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں دیکھو تورات تو اکٹھی آئی تھی، تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور قرآن اکٹھا کیوں نہیں آیا؟ جتنا آیا اتنے پر تو عمل کر لو۔ جو اکٹھی تختیوں پر آئی تھی اس پر عمل کر لیا تھا۔ آج بھی تو مشرکین مکہ ہو نا، اس پہ عمل کر لیتے تو تم اہل کتاب تو بن سکتے تھے۔ اہل کتاب نہیں بنے تو اہل ایمان کہاں سے بن جاؤ گے؟ تو جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتا، جس نے بہانے اور حیلے بنانے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے ٹالنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے تمہارے اندر کیا خباثت چھپی ہوئی ہے، کیا غلاظت چھپی ہوئی ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی حجت پوری کر دی، اپنا نبی بھی بھیج دیا، اپنا کلام بھی عطا فرما دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، ان تصیبہم مصیبت، کہ پہنچتی انہیں کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب، یعنی ان کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے، فیقولوا، پس یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، پس ہم اتباع کرتے تیری آیات کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، بس جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، قالوا، تو کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا مثل اس کے جو دیا گیا موسیٰ کو، یعنی کہ وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یکفروا، کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا، بما اوتی موسیٰ من قبل، اس چیز کا جو موسیٰ کو اس سے پہلے دی گئی۔ قالوا، ان لوگوں نے کیا کہا تھا، سحرانی تظاہرا، کہ یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، تظاہرا ایک دوسرے کے موافق ہیں، یعنی ملے ہوئے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا، انا بکل کافرون، بے شک ہم تو ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانتے، ایک بات بھی نہیں مانتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فأتوا بکتاب من عند اللہ، بس تم لے آؤ کوئی بھی کتاب اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں لانی،
من عند اللہ، لانی اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ قرآن اللہ کی طرف سے، تورات اللہ کی طرف سے، تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدی منہما، جو زیادہ ہدایت دینے والی ہو ان دونوں کتابوں سے، اتبعہ، تو میں اس کی اتباع کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لے آؤ کوئی کتاب۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر یہ آپ کی بات کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمْ، تو پس آپ جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، بے شک یہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، ومن اضل، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن اتبع ہواہ، جو اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کی، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت کے علاوہ، صرف اور صرف اپنی خواہش۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کا کوئی پابند نہیں ہے کہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے، کوئی پابند نہیں ہے کوئی رسول بھیجے، کوئی پابند نہیں ہے اپنا کلام عطا فرمائے، یہ صرف اس کا فضل ہے۔ ورنہ عالم ارواح کے اندر جب وعد الست میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اقرار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو بات تو ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد اس وعدے کو خود یاد رکھنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے، اور اپنا عقیدہ خود بخود درست رکھتے۔ جب اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے تو وہ خود سوچ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، سورج چاند ستارے کیا خود بخود بن گئے؟ کیا یہ سارا کا سارا شمسی قمری سارا نظام، دنیا کا نظام، یہ سارا کا سارا خود بخود چل رہا ہے؟ کوئی اس کو بتانے والا نہ بھی ہو، لیکن اللہ نے جو اس کو اتنی قیمتی چیز، قیمتی متاع، اس کو عقل جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ایک چھوٹی سی چھت بھی خود بخود نہیں بنتی، ایک چھوٹا سا فرش بھی خود بخود نہیں بنتا، اتنی بڑی چھت، وہ بھی بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے۔ تھوڑا سا لینٹر بڑا ہو جائے، اس میں بیم ضروری ہیں بھائی، اس میں اتنے پلر ضروری ہیں، اس کا وایہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کی جو چھت ہے، اتنا بڑا آسمان، اس میں کہیں پر ستون نظر آ رہے ہیں؟ تو کیا انسان کا دماغ اس کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ واقعی یہ کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، بلکہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، اور وہ اللہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ہر ایک انسان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، اس نے احسان کیا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے کہ میرے بندے یہ بھولنے والے ہیں، ان کے اندر بھولنے کا مادہ ہے۔ یہ وعدہ الست میں تو کہنے لگے ہاں ہاں اے اللہ کیوں نہیں، قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن یہ بھول جائیں گے۔ کیا آج ہمیں یاد ہے؟ اگر یہ آسمانی تعلیمات ہمارے پاس نہ آتی، اللہ کے نبی نہ آتے، ہمیں سیدھا راستہ نہ دکھاتے، تو کیا ہمیں وہ وعدہ یاد ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ قرآن کی باتیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن ہم تو بھول چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا کہ پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ میرے بندے بھولنے والے ہیں، ان کو یاد کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ بھٹک جائیں اور بہت سارے الہ بنا لیں، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو بھی وقت کا نبی ہے اس کی بات مانے۔ ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب سے پہلی دعوت توحید تھی، دوسری دعوت رسالت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کے لیے ہر ایک قوم کو ایک نبی عطا فرمائے۔ وہ کوئی ایک قوم کا تھا، کوئی ایک بستی کا، کوئی ایک علاقے کا، بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر دنیا کے اندر کئی 100 پیغمبر گزرے ہیں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ چچے ہیں، اور لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں، تو یہ دونوں پیغمبر ایک ہی وقت میں ہیں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے سینکڑوں پیغمبر ایسے ہیں
کہ ایک ایک دن کے اندر کئی 100 نبیوں کو قتل کیا گیا، تو سینکڑوں نبی ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہوتے تھے۔ الگ الگ علاقہ ہے، الگ الگ قوم ہے کہ آپ فلاں قوم کے ہیں، جیسے اب موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، ایک قبطی قوم کی طرف، ایک بنی اسرائیل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، کس لیے؟ تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو حضور خاتم النبیین علیہ السلام کو مکہ پاک کے اندر مبعوث فرمایا۔ جو عرب لوگ تھے اس وقت وہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، مشرکین مکہ، اتنا شرک تھا کہ اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں تھا بتوں سے، ہر طرف بت، ہر گھر کے اندر بت تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا نبی نہ بھیجتا تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ قوم عاد کی طرف نبی بھیجا، قوم سمود کی طرف بھیجا، قوم لوط کی طرف بھیجا، لیکن جب ہماری باری ہے کوئی نبی آئے نہیں۔ اور عرب کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا عرب کے اندر۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا کہ وہ انہی میں سے تھے، عرب تھے۔ تو عربوں کو تو اس پہ فخر کرنا چاہیے تھا کہ چلو بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن ہم بنی اسماعیل میں سے ہمارا پیغمبر بھی آ گیا۔ تو فخر کرنے کے بجائے یہ تو اکڑ گئے اور پھر طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو حجت پوری کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہر قوم کو، ہر ایک علاقے کو، ہر ملک کو ایک نبی ملا ہے، ہمیں تو کوئی نبی ملا نہیں ہے، اور اللہ نے پکڑ ایسے شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب حجت پوری ہو گئی ہے، میرا پیغام تم تک پہنچ گیا ہے، اب اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر تم یہ اعتراض نہیں کر سکتے، حجت تو پوری ہو چکی ہے کہ اللہ نے عذاب کے اندر کیوں مبتلا کر دیا، میں جو بھی عذاب دوں، جس کو دوں، جب بھی دوں، میری مرضی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اعتراض بھی تو بڑا عجیب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے پاس عصا، ید بیضاء، یہ معجزے تھے، آپ کے پاس ہیں؟ حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، جن میں سب سے آخری پیغمبر حضور علیہ السلام ہیں، تمام پیغمبروں کے تمام معجزات اکٹھے کر لو تو ان سب کے کم ہیں، آپ علیہ السلام کے ان سب سے زیادہ معجزے ہیں۔ اب اکیلے کے معجزے سب سے زیادہ ہیں، باقی سب کے ملا کر بھی کم ہیں، لیکن انہوں نے تو بات کی صرف موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے پاس تو 2 صرف معجزے تھے، عصا، ید بیضاء، اور اس سے بڑی بڑی چیزیں تو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھی ہیں۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ کتنی بڑی بات ہے؟ لیکن پھر کہنے لگے ھذا سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، بھائی بہت بڑا جادو ہے، ہم سمجھتے تھے صرف ہم پر ہے، یہ تو چاند پر بھی کر دیا۔ اور پھر جو لوگ وہاں نہیں تھے ان سے پوچھنے کے لیے تفتیش شروع کر دی، کوئی نئی بات دیکھی، کوئی نئی بات دیکھی؟ پھر بتایا کہ ایسے سے، ہاں کہتے ہیں ہم نے بھی دیکھا چاند 2 ٹکڑے، اچھا تم نے بھی دیکھا ہے، اتنا بڑا جادو تمہارے اوپر بھی ہو گیا تھا؟ یعنی کہ بات ماننی نہیں، صرف بات بڑھانی، اعتراض اعتراض اعتراض۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ کو تو معجزات ملے، آپ کو تو نہیں ملے، آپ کیسے نبی ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ معجزات تو میں نے اپنے محبوب کو بے شمار دیے ہیں، لیکن جس موسیٰ کی تم بات کر رہے ہو، اس موسیٰ کو جب معجزات ملے تھے تب تم ایمان لائے تھے؟ تب تم نے یہ کہا کہ جادو ہے؟ جب فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے ایمان قبول کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، نہ موسیٰ پر ایمان لائے، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ علیہ السلام سے پہلے نبی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان پر بھی ایمان نہیں لائے، مشرک کے مشرک رہے، کسی نبی کی بات نہیں مانی۔ تو اب ان کو تو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حجت پوری فرما دی، اور ان لوگوں نے جو معجزات مانگے پتہ کون سے مانگے تھے؟ کبھی کہتے تھے کہ بنی اسرائیل پر تو من و سلوہ اترتا تھا، پکے پکے کھانے آتے تھے، اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو پھر آپ بھی تو پکے پکے کھانے منگواؤ نا۔ پھر آپس میں کہتے تھے اگر یہ کام ہو جائے تو مزہ بڑھ آئے گا،
ایمان تو ہم نے لانا نہیں ہے، لیکن پکے پکے کھانے تو کھائیں گے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں، اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ پہاڑ ختم کر دیں، زمین بالکل ہموار کر دیں اور نہریں جاری ہو جائیں۔ اگر بات ان کی صرف اس حد تک ہوتی نا کہ یہ ہو جائے تو ایمان لائیں گے، ہوتے سچے اللہ یہ بھی کر دیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا۔ لیکن پھر آپس کے اندر جب بیٹھتے تھے نا محفل میں تو کہتے تھے بات بڑی ہم نے زبردست کی آج، اگر اس پہ بات عمل ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے پہاڑ غائب ہو جائیں، زمین بالکل ہموار ہو جائے اور اس کے بعد نہریں جاری ہو جائیں تو پھر بڑے باغات لگائیں گے، پھر کاشتکاری کریں گے، مزہ بڑھائے گا۔ یعنی کہ ایک تو ان کو یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس لیے مطالبے ایسے کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اگر ہو گیا تو ہمارا فائدہ بڑا ہے۔ یعنی بات ایمان کی نہیں ہے، بات آخرت کی نہیں ہے، پھر وہی دنیا کی بات تھی۔ اور ان کے جو بیہودہ اور بے جا مطالبات تھے اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، جس میں سے ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہم ایمان نہیں لاتے، ہرگز نہیں لاتے، یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، او ترقا فی السماء، آپ ہمارے سامنے ایسے جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، آسمان پر اوپر چلے جائیں، اور جائیں تو خالی ہاتھ جائیں، جب واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ کے اندر کتاب ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کر آئیں، پھر ہم اس کو پڑھیں، اور پھر یہ بھی کہنے لگے لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہم آپ کے ہاتھ سے کتاب لیں گے، اس کو پھر ہم پڑھیں گے۔ اچھا یہ تو واقعی بالکل سچ ہے، خالی ہاتھ گئے تھے اور اس کے بعد پھر واپس آئیں تو کتاب ہے، ہم نے خود اس کو پڑھا ہے، یہ بات ماننے والی ہے؟ اب یہ ان کا مطالبہ تھا، آسمان پر چڑھیں، خالی ہاتھ چڑھیں، واپس آئیں تو کتاب ہو، نقرأ ہو، ہم اس کو پڑھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو صاف صاف بتا دیں کہ میں تو صرف اور صرف بشر اور رسول ہوں، میں ایک انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ باتیں میرے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے سو کرے۔ تو یہ اتنے اندر کے میلے تھے کہ اس قسم کی باتیں کیوں کرتے تھے؟ صرف ٹالنے کے لیے، اور اپنا ذاتی مفاد اندر جو ان کے لالچ تھی، دنیا کی محبت تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ ہو جائے تو ہمارا فائدہ بڑا ہو جائے گا، یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے چلو کوئی بات نہیں، آپ کے اعتراضات تو بہت زیادہ ہیں، تورات پر بھی تھے، اب تورات وہ تو ختم ہو گئی، اب قرآن پر ہیں، یہ اکٹھا کیوں نہیں آیا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چلو تورات اور قرآن اگر یہ دونوں آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ ایسا کریں فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے کر آؤ، هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، جس میں زیادہ ہدایت ہو، قرآن سے بھی زیادہ ہو، تورات سے بھی زیادہ ہو، جو زیادہ راستہ دکھانے والی ہو، حق کا راستہ دکھانے والی ہو، اتبعوا تو میں مان لیتا ہوں، تم میری کتاب لائق پہ عمل نہیں کرتے، تم نہیں مانتے تو میں مانتا ہوں، تم لے آؤ۔ لا سکتے تھے؟ کیسے لے کے آتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر آپ کی بات کا جواب نہیں دیتے، یعنی کہ لاجواب ہو گئے ہیں، فَاعْلَمْ تو آپ جان لیں أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد زندگی گزاریں، جیسے جانور آزاد ہوتے ہیں۔ جانوروں کو کوئی پریشانی ہے؟ ان کا کام ہے کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور بس۔ تو یہ جانور ہیں۔ جو انسان خواہش کا بندہ ہو، اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار نہ ہو، جو بندہ اللہ کی بات نہ مانے، خالق کو مالک کو نہ پہچانے، تو کیا وہ جانوروں سے بدتر ہے یا نہیں ہے؟ ایک کتا ہے نا، کتا، وہ جتنا خطرناک کتا ہو، بڑا سخت کاٹنے والا ہو، جو اس کو روٹی کھلاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ میرا مالک ہے، وہ اس کو مارتا بھی ہے، اس کو دھکے بھی دیتا ہے، اس کے بچوں کو بھی پہچانتا ہے، کتا اپنے مالک کے بچوں کو بھی پہچانتا ہے، پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ اس کا مالک اسے کیا دیتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی دیتا ہے۔ تو ایسے انسان جو اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو
استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے، اس کو خالق اور مالک نہیں مانتے، اسے وحدہ لا شریک نہیں مانتے، ان سے وہ کتا بہتر نہیں ہے؟ جو کتا اپنے مالک کو تو پہچانتا ہے، اس کی تو قدر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 2 روٹی تو نے مجھے ضرور کھلائی ہے، لیکن اب رات کے وقت تو سو جا اور میں جاگوں گا، میں پہرا دوں گا، تیرے گھر کی حفاظت کروں گا، اس کی رکھوالی کروں گا۔ انسان اشرف المخلوقات کب ہوگا؟ جب وہ شرافت والے کام کرے گا۔ عزت والا کب ہوگا؟ جب عزت والے کام کرے گا، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو ایمان قبول نہیں کرتے، جو جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو خواہش کے بندے ہیں، فرمایا کہ یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانوروں کے اندر تو اتنا شعور نہیں جتنا انسان کے اندر ہے، ان میں شعور نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے مالک کو مانتے ہیں، لیکن یہ تو خالق کو بھی نہیں مانتا، مالک کہاں سے مانے گا جب خالق ہی نہیں مانتا؟ دنیا کے اندر کتنے بندے ایسے ہیں داہریہ جو اللہ کو مانتے نہیں، خود بخود پیدا ہو گئے، بس کھائیں گے پئیں گے پھر مر جائیں گے۔ کچھ ہیں جو خالق تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن مالک نہیں مانتے، کچھ مالک بھی مانتے ہیں لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ بہرحال جو جس رنگ کے اندر بھی نہیں مان رہا، یہ خواہش کا بندہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، جو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر، جو ہدایت کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، لیکن اپنے نفس کی باتوں میں عمل کرتا ہے، خواہش کا غلام بنا ہوا ہے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں حق سمجھایا، حق دکھایا، حق کا راستہ دکھایا، قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، جس کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے۔ بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور بھٹک رہے ہیں اندھیروں کے اندر، تاریکیوں کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے، تقوی اعمال صالحہ کا نور نہیں ہے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اس سے بڑی تباہی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عقیدے کو الحمدللہ جو بالکل خالصتاً توحید ہے، خالص توحید جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بھی اسی عقیدے پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔